اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد اس اللہ کی جس نے محمد و آل محمد کو اپنے علم کا وارث بنایا۔ کسی نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ قرآن میں قصے ہیں کہ بچے گہوارے میں بولے، وہ کون کون سے بچے ہیں جو گہوارے میں بولے؟ لسان اللہ صلوات اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ اور جس بچے نے حضرت یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی، اور اصحاب اخدود کا بچہ۔ مولا وہ کون؟ ایک قوم گزری ہے جنہیں اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ ان کے بادشاہ کی سلطنت بہت وسیع تھی، طویل اس لیے ہوئی کہ اس نے ایک جادوگر کا سہارا لیا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا نوجوان لڑکا دے جس کو میں اپنا علم منتقل کر دوں تاکہ وہ آپ کے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا، اسے کہا کہ تم اس جادوگر کے شاگرد بن جاؤ کہ میری سلطنت کی وسعت جاری رہے۔ وہ لڑکا اپنے گھر سے جادوگر کے پاس آنے لگا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان رستے میں گرجا تھا۔ جب لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا ہوتا، اس وقت راہب بھی درس و تدریس میں مصروف ہوتا۔ گزرتے ہوئے لڑکے کے کانوں میں اللہ اور نبی کی باتیں بھی پڑتی تھیں۔ آہستہ آہستہ جادوگر کی باتوں کی نسبتاً راہب کی باتوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ جادوگر کے ہاں دیر سے جانے پہ ڈانٹ اور گھر سے بھی جھاڑ ہو جاتی۔ اس نے راہب سے کہا، میں کیا کروں؟ راہب نے اسے کہا کہ جادوگر کو کہا کرو کہ میں گھر میں دیر ہو گئی، اور گھر میں کہ استاد کے ہاں دیر ہو گئی۔ تم یہ سلسلہ جاری رکھو۔ ہوتے ہوتے لڑکے میں روحانی کیفیات پیدا ہو گئیں۔ ایک دن حسب معمول وہ لڑکا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک خونخوار کتا کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑا، اور وہ شخص اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ ہٹ، اس کو چھوڑ دے۔ کتے نے لڑکے کی طرف دیکھا، گردن جھکائی، واپس چلا گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا اور اس کے معتقد ہو گئے۔ اسی طرح ایک شخص بیمار تھا، کئی حکیموں سے علاج کے باوجود کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ فلاں لڑکی کی زبان میں بہت اثر ہے۔ بیمار کے لواحقین لڑکے کے پاس گئے، اس نے دعا کی، مریض کو شفا مل گئی۔ جب یہ قصے بادشاہ تک پہنچے، اس نے لڑکے کو طلب کر لیا۔ جو ہی دیکھا کہ یہ تو وہ لڑکا ہے جسے میں نے جادوگر کی شاگردی میں دیا تھا۔ اب راہب نے لڑکے سے عہد لے رکھا تھا کہ میرے متعلق کسی سے کچھ مت کہنا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ لڑکے پہ بہت سختی کی گئی۔ آخر لڑکے نے سب کچھ بتا دیا کہ میں راہب کے پاس جایا کرتا تھا، یہ سب وہیں سے سیکھا ہے۔ راہب کو دربار میں طلب کر کے اس کی گردن اڑا دی گئی، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ اس لڑکے کو کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا کر کے اس پہ تودا گرا دو۔ درباریوں نے لڑکے کو ایک پہاڑ کے ساتھ کھڑا کر کے ایک وزنی تودا اس پہ گرا دیا۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی، وہ تودا لڑکے پہ گرنے کی بجائے ان سپاہیوں پہ گرا، اور وہ سارے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ دوبارہ بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جا کر سمندر برد کر دو۔ سپاہی اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے گئے۔ لڑکے نے اللہ کے حضور دعا کی، کشتی کے ساتھ وہ بھی ڈوب گئے، مگر لڑکا زندہ بچ کے کنارے پہ آ گیا۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے ہاتھوں مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں خود نہیں چاہوں گا۔ ہاں، اگر میرا مرنا تیرے نزدیک اتنا ہی ضروری ہے تو ایک تیر مجھے مار، میں اس کو اجازت دوں گا، تب میری موت واقع ہوگی۔
ایسے ہی کیا گیا۔ اس لڑکے کی وفات ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی قوم کو حق کا پیغام دیا۔ اس کی قوم نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ وہ حق پہ ہے۔ اس نے جان دے کر جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر دیا اور حق کو حق منوا لیا۔ بادشاہ نے اس خفت کو مٹانے کے لیے ایک خندق کھدوائی اور کہا کہ اس میں آگ روشن کرو۔ جو اس لڑکی کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے ان سب کو آگ میں پھینک دو۔ سپاہی آگے بڑھے مگر جن کا یقین کامل تھا انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے خود ہی چھلانگیں لگا دی۔ وہیں ایک عورت تھی جس کی گود میں 2 دن کا بچہ تھا۔ آگے قریب گئی، ذرا سی دیر کو رکی، یہ خیال رہی کہ سوالی کے سوال کا جواب وہ ہستی دے رہی ہے جس نے گہوارے میں اژدہا چیرا تھا کا جواب دے رہا ہے۔ تو اس وقت وہ بچہ بھی بولا کہ ماں جب ہم حق پر ہیں تو خوف کس بات کا، چھلانگ لگا دیجئے۔ ماں نے اس بچے سمیت آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے کلام کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل